الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد قلت بعثت إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقا وواساني بماله وأهله هل أنتم تاركوا لي صاحبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سامعین مکرم، عزیزان ذی القدر، گزشتہ جمعے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق کچھ معروضات عرض کی تھی. لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج بھی احکام میت کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مؤخر ہوگا
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کے ساتھ، کنایوں کے ساتھ اپنی گفتگوؤں میں اپنے بعد بننے والے اپنے جانشینوں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جانشینوں کے کچھ احوال بھی وحی کے ذریعے بتلا دیے تھے۔ آپ نے حکمتاً اپنا کسی کو جانشین صراحت کے ساتھ نامزد نہیں فرمایا، تاکہ امت کے لیے مختلف راہیں کھلی رہیں اور مختلف طریقے انتخاب، خلیفے کے انتخاب کے طریقے امت کو مرحمت ہو جائیں۔ اگر آپ اپنا کسی کو جانشین نام لے کر نامزد کر دیتے تو یہی طریقہ ایک طے ہو جاتا کہ حاکم اپنے بعد خود کسی کو جانشین مقرر کرے، اور اس میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی، مسائل پیدا ہوتے۔ لیکن آپ نے اشارے ضرور فرما دیے اور پیشین گوئیاں بھی فرما دی کہ میرے بعد جانشین کون ہوں گے، خلفاء کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کا کام کیسے ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ اپنی حیات دنیاویہ میں بھی، حیات طیبہ میں بھی اپنے ساتھ ہر معاملے میں ابو بکر کو آگے رکھتے تھے، پھر حضرت عمر کو آگے رکھتے تھے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں بھی عمومی ماحول یہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ صحابہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر کو سمجھتے تھے، عمر کے بعد حضرت عثمان کو سمجھتے تھے۔ کنا نفضل ابا بکر ثم عمر ثم عثمان۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اکثر حضور سے سنتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے کہ کنا ناکلو انا و ابو بکر و عمر نقعد ابو بکر و عمر۔ ہر کام میں حضور اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر کرتے، میں کھا رہا ہوں ابو بکر کھا رہے ہیں، عمر کھا رہے ہیں، میں بیٹھ رہا ہوں ابو بکر بیٹھ رہی ہیں، عمر بیٹھ رہے ہیں، فلاں کام میں بھی کر رہا ہوں، ابو بکر کر رہے ہیں، عمر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ عہد نبوت کا عمومی مزاج اور ماحول تھا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو میں مسائل پوچھنے کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، اشارہ فرمایا میرے بعد میرا جانشین ابو بکر ہوگا۔ عمرو بن عاص میں غزوہ ذات السلاسل سے واپسی پہ آپ سے پوچھا من احب الناس الیک؟ قال عائشہ، قال ومن الرجال قال ابو بکر۔ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا مجھے ابو بکر۔ خلافتوں
کی بھی کچھ تفصیلات آپ نے اشارے کے ساتھ بیان فرمائی، حتیٰ کہ قبروں کی تفصیلات بھی آپ نے بیان فرمائی۔ قبروں کی تفصیلات یوں بیان فرمائی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کا دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا، تو میں آپ کے ساتھ بئر عریس، ایک کنواں تھا، اس کو بئر عریس کہتے تھے، غالباً یہ مسجد قباء کے پاس تھا، ایک باغ میں کنواں تھا، میں حضور کا چوکیدار بن کے بیٹھ گیا، میں بواب رسول بن گیا کہ آج میں حضور کی چوکیداری کروں گا، حضور کی خدمت کروں گا، حضور کے دروازے پہ بیٹھوں گا۔ اتنے میں کسی نے باغ کا دروازہ بجایا، میں دروازے پہ آیا، میں نے پوچھا کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر آیا ہوں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اعلیٰ رسلک، ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کے بتایا حضرت ابو بکر آئے ہیں، فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو بکر کے لیے دروازہ کھلا، ابو بکر آ گئے، حضور کنویں کی مڈیر پہ تشریف فرما تھے، پاؤں مبارک کنویں میں لٹکے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر حضور کے ساتھ آ کر وہیں تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں پہنچا، میں نے پوچھا من، کون ہے دروازے پر؟ قال عمر، حدیث میں آتا ہے، باہر سے جواب آیا میں عمر ہوں۔ میں نے کہا لا رسلک، ٹھہرو، میں حضور سے پوچھ کے بتاؤں گا اجازت ہے یا نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی اگر کہیں جائے تو اجازت لے کر جائے، اجازت ملے تو جائے، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ حضور سے صحابہ اجازت طلب کرتے تھے، اجازت ملتی تھی تو آتے تھے، نہیں ملتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عمر آئے ہیں، فرمایا اذن لہو وبشروا بالجنہ، عمر کو بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، عمر کو بھی بتلا دو عمر تو جنتی ہے۔ صحابی آئے، دروازہ کھولا، فرمایا آقا آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور ساتھ آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں۔ حضرت عمر آ گئے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کنویں کی مڈیر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں پہنچا، میں نے کہا کون؟ کہا عثمان، میں عثمان آیا ہوں۔ میں نے کہا اعلیٰ رسلک، ٹھہر جاؤ، میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا کہ عثمان یستاذنو کا، عثمان آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اذن لہو وبشروا بالجنہ ما بلوا تصیبہ، یہاں ایک بات اضافی فرمائی، فرمایا عثمان کو بھی خوشخبری دے دو، عثمان کو بھی اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو اور ساتھ بتا دو اعلیٰ بلوا یصیبہ، کہ عثمان کو امتحان بھی آئے گا، عثمان کو مصیبت بھی پہنچے گی، عثمان کو پریشانی بھی پہنچے گی۔ پیشین گوئی ہو گئی، دروازہ کھل گیا، حضرت عثمان آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر و عمر کنویں کی مڈیر پر ایک جانب تشریف فرما تھے. یہ مڈیر بھر چکی تھی, یہاں مزید بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت عثمان حضور کے بالکل سامنے جا کر کنویں کی مڈیر پہ دوسری جانب بیٹھ گئے, حضور کی محاذات میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. بات آئی گئی ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اور یہاں جو ہوا وہ پیشین گوئی تھی, اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. ابو بکر پہلے آئے, وہ پہلے خلیفہ بنے, اور ابو بکر کی پہلے وفات ہوئی اور ان کی قبر حضور کے ساتھ بنی چونکہ وہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. پھر عمر آئے, عمر کو جنت کی بشارت ملی, عمر دوسرے خلیفہ بنے, وہ بھی حضور کے ساتھ بیٹھے, ان کی قبر بھی حضور کے ساتھ بنی. یہ جگہ پر ہو گئی تھی. حضرت عثمان تیسرے نمبر پہ آئے, ان کو جنت کی خوشخبری ملی, تیسرے خلیفہ عثمان بنے. ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ما بلوا یصیبہ, عثمان تمہیں تکلیف بھی آئے گی, پریشانی بھی آئے گی, اور تم آزمائش میں بھی ڈالے جاؤ گے. تو حضرت عثمان پہ بغاوت ہوئی, پریشانی آئی. 40 دن تک حضرت عثمان گھر میں محصور رہے, ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا, ان کو مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا گیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو جیسے اس کنویں کی مڈیر پہ جگہ پر ہو گئی تھی, ایسے حضور کے روضے میں بھی جگہ پر ہو گئی تھی. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے تھے, سامنے آ کے عثمان بیٹھے, ایسے حضرت عثمان کی قبر بھی گنبد خضرا کے سامنے جنت البقیع میں بنی. حضور نے اشارہ فرما دیا اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی. خلافت کی ترتیب بھی بنا دی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان. قبروں کی ترتیب بھی بتا دی, پہلے میں جاؤں گا, میرے بعد ابو بکر میرے ساتھ دفن ہوں گے, پھر عمر میرے ساتھ دفن ہوں گے, پھر یہاں جگہ باقی نہیں رہے گی تو عثمان ہمارے سامنے دفن ہوں گے. چنانچہ حضرت عثمان کی قبر حش کوکب اب جنت البقیع کا حصہ ہے, جنت البقیع میں بنی. اشارہ فرما دیا حضور علیہ السلام نے, حالات بھی بتلا دیے کہ حضرت عثمان آزمائش میں مبتلا ہوں گے. ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کیا. یہ خواب بھی خلافت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, خلافت کے حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے, میں مستند روایات پیش کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا, میں کنویں پہ کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں ڈول ہے. ڈول کہتے ہیں اس برتن کو جس سے پانی نیچے سے کھینچا جاتا ہے, اس کو ڈول کہتے ہیں, دلون کہتے ہیں عربی میں. فرمایا میرے ہاتھ میں ڈول ہے, مجھ سے وہ ڈول ابو بکر صدیق نے لے لیا اور انہوں نے پانی کھینچنا شروع کیا. 2 ڈول کھینچے. وفی نزعہ خف ضعف وفی نزعہ ضعف, ان کے کھینچنے میں ذرا کمزوری تھی. یغفر اللہ لہ, اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے, ان کے ڈول کھینچنے میں ذرا کمزوری تھی. 2 ڈول انہوں نے کھینچے. ثم استحالت الی عمر, پھر وہ ڈول عمر کے ہاتھ میں چلا گیا, اور وہ ڈول جب عمر کے ہاتھ میں گیا اور عمر نے ڈول سے پانی کھینچا, جب ان کے ہاتھ میں ڈول گیا تو وہ ایک بڑا ڈول بن گیا, بہت بڑا ڈول بن گیا, اور انہوں نے کنویں سے ایک بڑے ڈول کے ساتھ پانی کھینچنا شروع کیا. فلم ارى عبقريا,
میں نے کسی طاقتور آدمی کو، میں نے کسی جوان آدمی کو اس طرح پانی کھینچتا کام کرتا نہیں دیکھا، یفری، اس طرح کوئی طاقت اور ہمت کے ساتھ کام کر رہا ہو جیسے عمر نے پانی کھینچا، جیسے عمر نے پانی کھینچا۔ وہ ڈول کھینچتے رہے، ثم استحالت الی عثمان، پھر یہ ڈول حضرت عثمان کے ہاتھ میں چلا گیا اور حضرت عثمان نے پانی کھینچا۔ یہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کا خواب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب خود بیان فرمایا۔ ایک تو رؤیائے نبی، حضور کا خواب وحی ہے، وحی کی قسموں میں ایک قسم خواب دیکھنا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھیں وہ خواب سچا ہوگا۔ نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ ابھی حضور نے خواب دیکھا، اور اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خلافت، حکومت، اقتدار کی لگام یہ ڈول کی رسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کے حاکم تھے، حضور دنیا سے جائیں گے، اشارہ ہوا، پھر یہ رسی ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گی، پھر خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور فرمایا انہوں نے 2 ڈول کھینچے۔ حضرت ابو بکر کا عہد خلافت بھی 2 سال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا عہد خلافت بھی کتنے سال ہے؟ تقریباً 2 سال ہے، 2 سال عہد خلافت ہے۔ ربیع الاول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور 22 جمادی الثانی کو ان کا انتقال ہوا، تو تقریباً 2 سال 2 ماہ بنتے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 2 سال 3 ماہ بنتے۔ اور فرمایا ان کے ہاتھ میں ڈول ہے اور کھینچنے میں کمزوری ہے، اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ کمزوری اس طرح کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو شورش برپا ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، ارتداد پھیل گیا، فتنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر کے زمانے میں ذرا ضعف آئے گا، اسلام کو کمزوری آئے گی، لیکن ابو بکر ڈول کھینچیں گے اور اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اور قرآن نے بھی اشارہ کیا، قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے، پیشین گوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایمان والو اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے مرتد ہونے کی، اسلام کو چھوڑ جانے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ کسی نے دین کو کندھا نہیں دیا ہوا ہم میں سے، ہمیں عزت ملی دین کی برکت سے، دین کو ہم سے کچھ نہیں ملا۔ اشارہ کیا آیت نے، اگر کوئی مرتد ہو جائے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم پیدا کر دیں گے، زمام اقتدار ایک قوم کے ہاتھ میں دے دیں گے، یحبونہ یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، ویحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب اس قوم کی کچھ اوصاف اللہ نے بیان کی، جب ارتداد پھیلے گا اللہ ایسی قوم کو آگے لائیں گے جو اللہ کی محب ہوگی،
ان کی پہلی وصف ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ دوسری وصف ہے وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تیسری وصف ہے اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے۔ چوتھی وصف ہے اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ پانچویں وصف ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پانچویں اور چھٹی وصف ہے ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس پیشین گوئی کا مصداق حضرت صدیق اکبر بنے، حضرت ابو بکر صدیق بنے۔ اور وہ کیسے؟ مفسرین لکھتے ہیں ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تین قسم کے مرتدین پیدا ہو گئے، تین قسم کے لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین سے بغاوت کرنے لگ گئے، اور بغاوت کر کے حضرت صدیق کی خلاف، حضرت صدیق کی خلافت کے خلاف کھڑے ہو گئے، باغی بن گئے، حتیٰ کہ مدینے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے، منصوبے بن گئے مدینے کو فتح کریں۔ اور ایک دو لوگ نہیں، ہزاروں لوگ، قبائل کے قبائل مرتد ہونے لگ گئے۔ نمبر ایک، کچھ لوگ تو بت پرست بن گئے، جیسے وہ پہلے بت پرست تھے، اسلام لائے تھے، اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، حضور دنیا سے چلے گئے، انہیں خام خیالی پیدا ہوئی، حضور گئے تو اسلام گیا، حضور گئے تو دین گیا، حضور گئے تو اسلام کا اقتدار گیا، حضور گئے تو اسلام کی حکومت چلی گئی، تو وہ مرتد ہو گئے، دوبارہ بت پرست بن گئے، مشرک بن گئے، کافر بن گئے، اسلام کے باغی بن گئے، تلواریں اٹھا لی، میدان میں نکل پڑے، حضرت ابو بکر کی حکومت کے خلاف، اسلام کی ریاست کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک یہ طبقہ تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ پڑا، اور کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان میں ایک تو مسیلمہ کذاب تھا، ایک اسود عنسی تھا یمن میں، یمامہ میں مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ دونوں حضور علیہ السلام کے عہد خلافت میں، عہد نبوت میں کے آخر میں پیدا ہو گئے تھے۔ اس بدبخت مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے لکھ دیں کہ میرے بعد، آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا، فرمایا تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا، ذرہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بڑا لشکر تیار کر لیا۔ یہ نبوت کا باغی تھا، ختم نبوت کا دشمن تھا، جھوٹا نبی تھا، کذاب تھا، دجال تھا۔ دوسرا یمن میں کھڑا ہوا، اس کا نام اسود عنسی تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، یہ خواب بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ باتیں آپ کو عام نہیں ملیں گی، یہ اس منبر سے آپ کو ملیں گی، علمی باتیں۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ بڑا دلچسپ خواب تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہیں سونے کے، مجھے ان سے بے حد ناگواری ہوئی، سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہیں، مجھے اس سے بے حد ناگواری ہوئی، فنفختہما، میں نے یوں پھونک ماری، فطارا، تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن آ گئے، مجھے ناگواری ہوئی، میں نے پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اڑ گئے، ٹوٹ کر اڑ گئے۔ فَأَوَّلْتُهُمَا، حضور نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر دی جھوٹے نبیوں کے ساتھ۔ مسیلمہ کذاب
اور اسود انسی کے ساتھ تعبیر دی، اشارہ فرمایا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کو تکلیف ہوئی، حضور کو ناگواری ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے قیامت کی صبح تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ رسول اللہ کا دشمن ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، اس سے حضور علیہ السلام کی روح تکلیف میں ہوگی، آپ کو ایذا ہوگی، آپ کو اس سے بے حد تکلیف ہوگی۔ کرے تو ہما، جھوٹے نبی کنگن کی شکل میں اللہ نے دکھائے، کنگن بھی سونے کے، سونا اس میں چمک دمک ہوتی ہے، جھوٹے لوگوں میں بھی چمک دمک ہوتی ہے، پیسے میں بھی چمک دمک ہوتی ہے، سونے میں ملمہ سازی ہوتی ہے، اسی طرح جھوٹوں میں بھی ملمہ سازی ہوتی ہے۔ جتنے بھی جھوٹے ہوتے ہیں شعبدہ باز ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، ظاہری ٹیپ ٹاپ ان میں بڑی ہوتی ہے، چمک دمک بہت ہوتی ہے۔ تو جھوٹے نبیوں کو اللہ کے نبی کو خواب میں سونے کے ساتھ دکھایا گیا، حضور نے پھونک ماری، اڑ گئے، اشارہ ہوا یہ قتل ہو گئے، ان کی نبوتیں نہیں چل سکیں، یہ سونے کے کنگن ٹوٹ گئے، نبوتیں ٹوٹ گئیں۔ اسود انسی تو حضور کے آدھے نبوت کے آخر میں ہی اس کا فتنہ ختم ہو گیا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑھ گیا۔ ایک طلیحہ بن خویلد الاسدی نامی شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک سجاح نامی خاتون تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ مزے کی بات ہے ایک جھوٹا نبی، مرد ایک عورت، پھر انہوں نے آپس میں شادی کی، پھر شادی بھی نہ چل سکی۔ دوسری مرتدین کی قسم، جھوٹے نبی کے ماننے والے۔ پہلی قسم بت پرست، دوسرے منکرین ختم نبوت، ان کو ابو بکر نے مرتد کہا، عمر نے مرتد کہا، عثمان نے مرتد کہا، علی نے مرتد کہا، صحابہ نے مرتد کہا، صحابہ نے تلوار لے کر ان سے قتال کیا، جہاد کیا۔ تو مسئلہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں سمجھ میں آ گیا، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد، اور جو اس کو مانے کہو وہ بھی مرتد۔ اس وقت اسود انسی، مسیلمہ کذاب، طلیحہ، سجاح، جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، وہ بھی مرتد، ان کے ماننے والے بھی مرتد۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا جھوٹے دعوے دار، وہ بھی مرتد، اور اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو نبی ماننے والے، اس کو مجدد ماننے والے، اس کو مہدی ماننے والے، اس کو بزرگ ماننے والے، اس کو عالم ماننے والے، کہو وہ بھی، بولو بولو وہ بھی مرتد۔ یہ مسئلہ عہد صدیقی میں طے ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے طے کر دیا۔ تیسری قسم کھڑی ہوئی مرتدین کی، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تھے مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ۔ کچھ کہنے لگے کہ زکوٰۃ تو حضور کے دور کے ساتھ خاص تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ نے کہا دیں گے، خود دیں گے، ابو بکر کو نہیں دیں گے، حکومت وقت کو نہیں دیں گے، خلافت اسلامیہ کو نہیں دیں گے۔ ہر طرف سے یلغار ہے، خلفشار ہے، مرتدین کی اتنی کثرت ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں مدینہ کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ مدینہ منورہ میں آ کر حضور کی گھر والیوں کو اٹھا لیں گے، ابو بکر صدیق کو اٹھا لیں گے، اتنا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 3 محاذ، ایک وقت میں 3 محاذ،
ابو بکر نے کہا جہاد کروں گا، سب سے کروں گا، ایک ہی وقت میں کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین، حالات کا تقاضا ہے، دو طبقوں سے جہاد کریں، ان بت پرست مرتدین سے بھی، منکرین ختم نبوت سے بھی، لیکن جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، امیر المومنین ان سے تو جہاد نہ کریں، امیر المومنین مہربانی کریں، ان سے تو جہاد نہ کریں، کس کس سے لڑو گے؟ مجھے خطرہ ہے نبی کے حرم کا، مجھے خطرہ ہے امیر المؤمنین کا، ان دو سے جہاد کریں۔ ابو بکر صدیق جوش میں آ گئے، فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں بزدل بنتے ہو، مجھے بزدلی کے سبق سکھاتے ہو۔ واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم، جو لوگ زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ حضور کے زمانے میں رسی بھی دیا کرتے تھے، آج اگر وہ رسی نہیں دیں گے، عمر ابو بکر ان سے بھی لڑے گا، میں ان سے بھی قتال کروں گا۔ مسئلہ بتلا دیا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اس کا منکر بھی کافر ہے، لڑوں گا ان سے۔ اور فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر اس سے لڑائی کرے گا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور بعد میں کہا کرتے تھے یرحم اللہ ابا بکر، ابو بکر اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے، مرتدین سے قتال کی وجہ سے تیرا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ گیا، تیرا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ گیا کہ تو اکیلا مرتدین سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ لشکر تشکیل دیے، ابو بکر سواری پہ بیٹھ کر ننگی تلوار لے کر مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، ذی القصہ مقام پہ آ گئے، فرمایا خود لڑوں گا، خود جہاد کروں گا۔ خالد بن ولید تم جاؤ یمامہ مسیلمہ کذاب سے لڑو، طلحہ سے لڑو، مختلف صحابہ کی تشکیلیں کی، لشکر تشکیل دیے، خود بھی نکل گئے، میں بھی لڑوں گا۔ قرآن نے انہی کے بارے میں بتلایا، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نے کہا اگر کوئی مرتد ہوگا تو میں ابو بکر جیسے جوانوں کو لاؤں گا۔ قرآن میں اشارہ ہے، قرآن نے پیشین گوئی کی۔ اللہ ابو بکر کیسا ہے؟ فرمایا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق ہے، أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے لیے بڑا سخت ہے، اس کا مصداق ہے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے دین کے لیے کسی کی ملامت کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ نکلے ابو بکر، حاکم وقت خود لڑنے کے لیے نکل آئے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے، شیر خدا دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضرت ابو بکر کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی ذی القصہ میں اور کہا امیر المومنین، تم تو کہتے ہو نا کہ ابو بکر اور علی کی لڑائی تھی، میں تو تمہیں قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں، لڑائی نہیں تھی، پیار تھا۔ مسلمانوں میں لڑائی ڈلوانا یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو لڑواتے نہیں ہیں، حقیقت بیان کرو۔ ہمارے کریم انگریز کا طریقہ تھا اور وہ تھا ڈیوائیڈ، وہ کہتے تھے تقسیم کرو اور حکومت کرو،
یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے تو صرف شیعہ اور سنی یہ دو جماعتیں ہی تھیں. یہ اہل حدیث پیدا ہو گئے، کچھ سلفی کہلانے لگ گئے، کچھ بریلوی کہلانے لگ گئے. یہ سارے فرقے انگریز نے پیدا کیے، تمہیں لڑا کر حکومت کی، اور آج پھر مسالک کو انگریز لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. اب تک ملک میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں پتہ چلا غیر ملکی ہاتھ پیچھے تھا. شیعہ سنی لڑائی، دیوبندی بریلوی لڑائی، اور اب ایک نئی چال چلی ہے، ایک ہی مسلک کے لوگوں کو لڑواؤ، ایک ہی مسلک کے لوگوں کو لڑواؤ. الزام دیتے تھے مولویوں کو کہ تم مولوی لڑتے ہو، ہم نے تو اتحاد کر لیا. ہمارے مدارس کی اب تک 5 تنظیمیں تھیں، دیوبندیوں کا وفاق المدارس، بریلویوں کی تنظیم المدارس، شیعوں کی وفاق المدارس الشیعہ، اہل حدیثوں کی وفاق المدارس السلفیہ، جماعت اسلامی کی رابطۃ المدارس. مشرف نے مدرسے ختم کرنا چاہے، ہم سب اکٹھے ہو گئے، آج تک ہمارا اتحاد چل رہا ہے. اب حکومت نے دیکھا کہ یہ تو سارے مولوی اکٹھے ہیں، ہماری دال نہیں گلتی، انگریز کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا، FATF کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا دیوبندی کو دیوبندی سے لڑاؤ، بریلوی کو بریلوی سے لڑاؤ، شیعہ کو شیعہ سے لڑاؤ، اہل حدیث کو اہل حدیث سے لڑاؤ. 5 نئے وفاق بنا دیے. دیوبندیوں کا ایک وفاق اور بنا دیا تاکہ دیوبندی آپس میں لڑیں. بریلویوں کے 2 وفاق اور بنا دیے تاکہ بریلوی آپس میں لڑیں. شیعوں کا ایک وفاق اور بنا دیا تاکہ شیعہ آپس میں لڑیں. اہل حدیثوں کا ایک وفاق اور بنا دیا، اہل حدیث آپس میں لڑیں. تانے ہمیں دیتے ہو، لڑواتے خود ہو، شرم نہیں آتی؟ ہمیں تانے دیتے ہو کہ تم مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تم ایک ہی مسلک کے لوگوں کو لڑواتے ہو. صحابہ میں لڑائی، علی اور ابو بکر میں لڑائی نہیں تھی، پیار تھا. صدیق اکبر مرتدین سے لڑنے کے لیے خود نکلے ننگی تلوار لے کر. علی المرتضیٰ نے آ کر حضرت ابو بکر کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا امیر المومنین اپنی موت کے ساتھ ہمیں غمناک نہ کریں، دردناک نہ کریں، یہ صدمہ ہمیں نہ دے کہ آپ بھی دنیا میں نہ رہے. علی کے الفاظ سنو ابو بکر کے بارے میں، شجاع آباد کے مسلمانوں، تمہاری وساطت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں علی المرتضیٰ کا جذبہ پیدا کرو، ابو بکر کا جذبہ پیدا کرو. علی کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم اگر آپ نہ رہے تو اسلام نہیں رہے گا، اگر آپ نہ رہے تو اسلام نہیں رہے گا. کسی کو طاقت اور مجال نہیں تھی کہ وہ ابو بکر کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر ان کو واپس لا سکے. یہ کمال شیر خدا کا تھا، علی المرتضیٰ کا تھا. ابو بکر نے ان کی بات مانی اور واپس مدینے آ گئے، تخت خلافت پر براجمان ہو گئے. ورنہ وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں سپاہی بن کر ان مرتدین کے خلاف خود لڑائی کروں، خود جہاد کروں. یہ ابو بکر کا کمال تھا. اسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. میں نے جو بخاری کی حدیث ابھی آپ کو سنائی، یہیں سے بات شروع کی، یہیں ختم کرتا ہوں. فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے ڈول ابو بکر کے ہاتھ میں گیا اور انہوں نے 2 ڈول کھینچے. وفی نزعہ ضعف یغفر اللہ لہ، ان کے کھینچنے میں کمزوری ہے، اسی کمزوری کی طرف اشارہ تھا، حالات کی خرابی کی طرف اشارہ تھا. ابو بکر صدیق نے جنگ کی الگ الگ میدانوں پر، ایک ہی وقت میں. اسلام کو اللہ نے پھر سے طاقت دے دی. بت پرست ختم، مسیلمہ کذاب قتل، منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم. اسلام کو پھر سے غلبہ مل گیا، پھر سے غلبہ مل گیا. یہ صدیق اکبر کا کمال تھا. اسلام کی جغرافیائی سرحد کا محافظ بھی ابو بکر، نظریاتی سرحد کا محافظ بھی ابو بکر، جغرافیائی سرحد بھی بچائی
ابو بکر نے اسلام کی نظریاتی سرحد بھی بچائی. کس نے؟ سارے بولو، اونچا بولو، ابو بکر نے. یہ حضرت ابو بکر تھے. ورنہ تو جو اٹھتا نبوت کا دعویٰ کرتا لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے. ورنہ جس کی مرضی آتی اسلام کے کسی رکن کا انکار کر دیتا. اسلام کا دائرہ لگایا ہے ابو بکر نے، اسلام کی حفاظت کی ہے ابو بکر نے، قرآن کی حفاظت کی ہے ابو بکر نے. اب آخری بات کہتا ہوں تاکہ آج یہ موضوع یہیں ختم ہو جائے. 3 چیزیں ہیں بہت بڑی: اللہ کے رسول، قرآن اور اسلام. 3 چیزیں ہیں بڑی. ابو بکر میں تجھ پہ قربان، تو نبی کا بھی محافظ. ہجرت میں نبی کی حفاظت کس نے کی؟ ایمان سے بتاؤ کس نے کی؟ تم نہ بتاؤ تو قرآن بتا رہا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. سنی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، کافر کہتا ہے، دنیا کا ہر مورخ کہتا ہے صاحب سے مراد ابو بکر ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پیمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جانے والا، سور کی پہاڑی چڑھنے والا ابو بکر، پیمبر کی چوکیداری کرنے والا ابو بکر، بدر میں نبی کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا کے کھڑا ہونے والا ابو بکر، پیمبر کا محافظ ابو بکر، اسلام کا محافظ عہد خلافت صدیقی میں کون ہے؟ ابو بکر. اور قرآن، اسی یمامہ میں 500 قراء صحابہ شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب کے خلاف. ختم نبوت کے لیے 500 قراء صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. 500 صحابہ نے. حضور کے پورے عہد نبوت میں شہدائے اسلام کی تعداد 500 نہیں ہے، 100 کے لگ بھگ ہے. اور یہاں 500 صحابہ ختم نبوت پہ کٹ گئے. عمران خان، آج اگر تمہارا کوئی چہیتا یہ چاہے کہ قادیانیوں کو چھوٹ مل جائے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کا، اور صحابہ نے ختم نبوت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، خون دے دیا. تو صحابہ کے ماننے والے بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دیں گے. کوئی خواب نہ دیکھے کہ یہاں قادیانیوں کو چھوٹ ملے گی. اور قرآن کے قاری جب شہید ہو گئے تو کاغذ تو ایجاد نہیں ہوا تھا، قرآن اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا. حضور کے زمانے میں یادداشت پہ اکتفا کیا جاتا تھا. حدیث کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کے متوجہ کرنے پر حضرت ابو بکر نے فرمایا قرآن لکھو. انہوں نے قرآن لکھا. آج اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، ادھر تم قرآن اٹھاتے ہو، ادھر صدیق اکبر کی قبر پہ رب کی رحمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس قرآن کو جمع کرانے والا بھی ابو بکر ہے. اللہ ہمیں ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.